ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ انسان جب گل سڑ جاتا ہے نا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ سلامت رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کر لے۔ خیر اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ صرف بات انسان کی تسلی کے لیے تھی، ورنہ تو کوئی بالکل ویپوریٹ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ خالق کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو فیکٹس بیان ہوئے ہیں وہ آج جس طریقے سے کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ایمان تو اس حوالے سے غائب پر تھا، لیکن ہم نے تو کئی چیزیں انہیں سائنٹیفکلی پروف کر لی فزیکل فنامنا آف نیچر کے ذریعے، اور اس کا ذکر بھی سورہ حامیم السجدہ سورہ فصلت کے اندر موجود ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ حق ہے، پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنے دلائل یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے، اور وہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کفار کے ذریعے ہائی لائٹ ہوئی ہیں، مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، لیکن اب ظاہر ہے جو لیٹسٹ ماڈرن سائنس ہے 1950s سے لے کے آج تک یہ جو 70 سال میں ایکسپلوژن ہوا ہے، انسان نے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی ان 70 سالوں کے اندر کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر صرف جو ہماری یہ گلیکسی ہے نا ملکی وے، ایک گلیکسی، اس کے اندر 300 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں، 300 بلین۔ 1 بلین اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے صرف گنتی گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے، 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں 1 ارب کی گنتی پوری کرنے کے لیے۔ آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کریں، یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ 1 لاکھ تک نہیں گنتی گن سکتے، 24 گھنٹے کوئی کام بھی نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو سر 1 ارب کو پورا کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے۔ اور اس میں آپ ذرا دیکھیں گے جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر لاکھ روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو 25 سے 30 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا۔ روز کا لاکھ روپیہ، مہینے کا نہیں سر، روز کا۔ اور یہاں اربوں نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اربوں کے ایسٹس ہیں۔ تو یہ ارب اتنا بڑا فگر ہے، یہ 1 ارب کی بات ہو رہی ہے، 300 ارب سورج ہیں اس کے ساتھ کے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر، جس کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے، اور 8 سے نہیں سر 15 ارب سال سے، 15 ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے؟ ایک سورج۔ اور اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے ملکی وے۔ اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ان سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ سر یہ اتنی بڑی کائنات، یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر۔ وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر 1 درجے والے جنتی کو، یعنی ایک بندے نے 1 لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑھی تھی، دوسرے نے 1 لاکھ اور 1 دفعہ، اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا ہیوج ڈفرنس ہوگا۔ اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہے، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی، سورہ الذاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، اور مسلسل پھیل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال، یعنی اس کی حکمت ہے۔ یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں، آپ اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا، اس کے اوپر اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر۔ اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کر دیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات ہے۔ اتنی بڑی کائنات بنائی
اور پھر اس میں ایک میریکل پلانٹ رکھ دیا، زمین جہاں پہ زندگی ہے. دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس. اور وہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ والارض مددناها، ہم نے زمین کو پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. یعنی یہ ڈولنا نہ شروع کرتے، اس کی بیلنسنگ کی ہے، ڈائنامک بیلنسنگ. جیسے ویل گھومتا ہے نا، اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ کرتے ہیں. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ، کیونکہ زمین 4 موشنز تو لے رہی ہے، بڑی بڑی اس کی 4 موشنز ہیں. ایک تو وہ ہر وقت اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، ایک سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. پھر اس کی ایک اور موشن ہے جو سورج کے گرد ہے، وہ ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے. سر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، سیکنڈ ہی تسی سمجھو لاہور پہنچ چکے ہو ایک سیکنڈ میں. اور یہ اسی موشن کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے. تو ہمارا ایک سال 365 دن کا 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار. ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا نا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چوکور ہے، مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. وہ بڑھ جائے تو انسانیت تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول رکھا. یہ تو 2 بڑی بڑی موشنز ہیں. اس کے علاوہ بھی اس کی ایک سائنوسائڈل ویو کے اندر بھی اس کی ایک موشن ہے. وہ اب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی، آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو فزیکلی وہ ساری موومنٹس بھی سمجھا دیں گے. یہ ان موشنز کے ساتھ پھر اس کی چوتھی موشن پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے. اور سر وہ رفتار تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، 200 کلومیٹر فی سیکنڈ. یعنی 5 دفعہ گنتی گننے میں وہ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ طے ہو چکا ہے. اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اور اس طرح کے 300 ارب نظام شمسی ہیں اس گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے. اور اس طرح کی پھر 250 ارب گلیکسیز. تو اسی جناب 5 مرلے سے مکان نو روندے رہو بہ کے. اللہ دی کائنات کتنی وڈی ہے. اب آپ کو بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جایا جائے گا نا، جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لاکھوں سال عذاب بھگت کے، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، 10 زمینوں کے برابر. تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو 10 مرلے کے پلاٹ کی گل کر دو. یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت. 10 زمینیں ملنی ہیں اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے. سر تسی تے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہیں، تہاڈی نہیں گل ہو رہی، ٹھیک ہے. تسی تے کہندے ہو پہلے پھیرے ہی پہنچ جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بخشتے ہیں. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، لیکن اعمال بھی ویسے ہوں. ظاہر قرآن میں جو دھمکیاں آئی ہیں نافرمانوں کے لیے، وہ تو اللہ نے جھوٹی نہیں کرنی نا. تو یہ تابع فرمان لوگوں کے لیے بلا حساب و کتاب. تو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان، تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے. صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس روئے ارض پہ، 20 لاکھ. یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا، انسان، گھوڑا، گدھا، خچر، چیل، کوا، مرغی، اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی، یعنی درختوں کی، 20 لاکھ سپیشیز ہے. اور ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے. صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں 7-8 ارب ہے. یہ تو بہت تھوڑے ہیں. زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی، انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت 7 یا 8 ارب انسان ہے نا، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں. 20 کروڑ ان کے، 20 کروڑ ان کے. ایک بندے کو سر ارب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے. اور 7 ارب انسان ہیں، اور ہر ارب میں سے ہر بندے کو 20-20 کروڑ دے دیا جائے، تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں. یہ صرف کیڑوں کی تعداد ہے.
یہ یعنی میں ابھی آپ سے یعنی پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات، اس زمین کے اندر جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو. 1 اسکوائر انچ بھی، یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ 1 اسکوائر انچ بنائیں ادھر بھی مخلوقات ہیں. ہماری ایک کھال کے اوپر 1 اسکوائر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک میں پال رہے ہیں. ہمارے معدے کے اندر بیکٹیریا موجود ہیں. ہر چیز سے وہ خوراک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا سلسلہ رکھا. آپ ذرا نیشنل جغرافک پہ جا کے ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا محکم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا.